اس قربانی نے امت مسلمہ ہند کو ایک کر دیا ہے. آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے, پورا ملک دیکھ رہا ہے, اور ملک میں کے باہر چاروں طرف محسوس ہو رہا ہے کہ آج امت مسلمہ ہند ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی بنا اپنے پلیٹ فارم پر ثابت قائم ہو گئی ہے, اور اس ظلم کے خلاف, اس ظلم پر تنقید کر رہی ہے, انگلی اٹھا رہی ہے, اور آج اس ظلم کے خلاف قربانیاں دینے کو امت مسلمہ ہند کی حیثیت سے سب تیار کھڑے. یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے, اور اس کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو ایسے صبر کرنے والوں کو اس قسم کے انعامات عطا کرتے ہیں. اور اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ سر تو دے دیجئے, سرنڈر مت کیجئے کسی یزید کے سامنے. یہ آج کا میسج ہے. بہرحال یہ وجہ ہے کہ ہم ایران کی کو نظریاتی سطح پر, ایران ایک ملک ہے, دنیا میں 200 ممالک ہیں, ایران بھی ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایران کے پاس ایک نظریہ ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے, اور وہ آئیڈیالوجی یہ بہرحال ہے کہ ہم ظلم کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے, انجام چاہے جو بھی ہو. اور 47 سال سے وہ سرنڈر نہیں ہوا, اور دنیا انجام دیکھ بھی رہی ہے, اکنامک سینکشنز کو ٹالریٹ کر کے زندہ ہے. تو اگر اتنے صبر اور استقامت کے ساتھ دنیا میں کوئی زندہ ہے اور ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے, تو اس کے ساتھ تعاون کیوں نہ کیا جائے. وہ لوگ جو مظلوم ہیں اور وہ لوگ جو ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں, ایک انصاف پسند انسان کی یہ فطری ضرورت ہے کہ ان مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ کم سے کم مورل سپورٹ تو کریں. سر دینا قبول کیا, لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں کیا. یہی ہے سچ کی انتہا. لا الہ کی جو بنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص سرنڈر نہ کرے ظلم کے سامنے. اس وقت ظلم کا استعارہ اگر یزید تھا, تو آج اسی ظلم کے استعارے کا نام یزید نہیں رہا ہے, کہیں ٹرمپ ہے, کہیں نتنیاہو ہے. اور پھر وہی تاریخ دہرا رہی ہے خود کو. ایک طرف وقت کے وہ یزید ہیں جو کبھی ونزولا میں گھس کے اس کے صدر کو اٹھا کے لے جاتے بلا کسی قصور کے, بلا کسی مینڈیٹ کے, بلا کسی قانون کے. دوسری طرف یوکرین کو سپورٹ کرتے ہیں, روس کے ساتھ جنگ کروا دیتے ہیں. تیسری طرف حماس کے ذریعے میں فلسطین کے 23 لاکھ لوگوں کو اجاڑ دیتے ہیں, لاکھوں کو قتل کر دیتے ہیں, ہزاروں ٹن بارود برسا دیتے ہیں, افریقہ میں خانہ جنگیاں مچا دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو بنا جس کو سمجھتے ہیں, سچ جہاں سے شروع ہوتا ہے, روشنی کی کرنیں جہاں سے پھوٹتی ہیں, اس کو آخر کار اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. 11 لاکھ ٹن بارود اس دنیا کے مظلوم لوگوں پر اسی ایک ملک نے گرا 80 سال میں. تو یہ وقت کا یزید ہے. اور یزید کے سامنے کون ہے؟ اس وقت حسین تھے, آج حسین کا نواسا ہے. تو ابھی سراج قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم خاص طور پر وہ میری ذات سے مخاطب تھے کہ ایران کو ہم سپورٹ کرتے رہے. یس, 79 میں انقلاب آیا تھا, بہت بچے تھے, 11ویں کلاس میں پڑھتے تھے. تب سے جو سپورٹ کیا ہے, تو اب تک مجھے کوئی ایسی وجہ نہیں ملی کہ ہم اس انقلاب کو سپورٹ نہ کریں. کوئی وجہ نہیں ملی. اس وقت ہم کو کچھ لوگ تنقید کیا کرتے تھے, بچپن میں بھی تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے سب. کچھ لوگوں نے مجھے شیعہ کہنا شروع کر دیا تھا. میں آج تک نہیں ہو پایا شیعہ, اور اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی. لیکن آج وہ تمام لوگ جو کسی زمانے میں تنقید کیا کرتے تھے, الحمدللہ آج کے دن جس طرح سے یہ گنڈا گردی, یہ بربرتا, جھوٹ اور بہت ہی گھنونے کرائم, سیکس کرائمز اتیادی کے سہارے پوری دنیا پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں, ان کی ہیڈز آف اسٹیٹ
کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور کس طرح سے اتنے سارے ملکوں کے جو سرکاریں ہیں وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہیں. لوگ نہیں ان کے ساتھ ہیں لیکن بہت ساری سرکاریں ان کے ساتھ ہیں. پورے مڈل ایسٹ میں دیکھیے کیا حال ہے. اور یہ دو راہو کیتو جیسے ٹرمپ اور نیتن یاہو کس طرح سے حاوی ہو رہے ہیں اس پورے صورتحال میں. اور پچھلے 2 سال سے خاص طور سے 1948 سے تو چل ہی رہا ہے اسرائیل کی بربرتا پیلسٹائن کے خلاف, لیکن پچھلے 2 سال میں ساری حدیں پار ہو گئی ہیں. جو قتل عام وہاں پہ 70,000 سے زیادہ سویلینز کا ہوا, اور اس میں میکسیمم عورتیں اور بچے تھے, اور وہ چلتا ہی جا رہا ہے. تو اس سب کے سامنے ایک ملک مضبوطی سے ٹکا ہوا تھا, اور وہ تھا ایران. ایران کو قبضے میں کرنے کے لیے کتنے جھوٹ پھیلائے گئے کہ نیوکلیئر ویپنز بنا رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو سکتا ہے رہے ہوں, ہم نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہے, نہ ہم کوئی تھیوکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن بہت سارے دیش ہیں جہاں پہ تھیوکریسی ہے, بہت سارے دیش ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, جہاں پہ ہم سہمت نہیں ہیں کئی چیزوں سے, پالیسی سے, لیکن ہم نے طالبان کو یہاں پہ ہماری سرکار نے ریڈ کارپٹ ویلکم دیا. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, کیونکہ آپ وہ آپ کو تیل اپنا نہیں بیچنا چاہتے ہیں, اپنا کنٹرول نہیں دینا چاہتے ہیں, اپنے ریسورسز کا کنٹرول نہیں دینا چاہتے ہیں, اس لیے آپ کو انہیں ختم کرنا ہے. اس لیے آپ نے عراق کو ختم کیا, آپ نے لیبیا کو ختم کیا, آپ نے سیریا کو, آپ نے اس کے پہلے افغانستان کو ختم کیا, اور کہیں بھی آپ جنگ جیتے نہیں. آپ نے اس دیش کو تباہ ضرور کیا, لیکن آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوا. آپ کی اپنی جنتا جو ہے وہ پریشان ہے, اکنامک ڈسٹریس میں ہے. جس طرح سے اکنامک پالیسیز امریکہ کی چل رہی ہیں, اپنے دیش کے ہت میں نہیں ہو رہا یہ سب. لیکن اپنے کرائمز پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ دونوں جو ہیں نیتن یاہو اور ٹرمپ, یہ مل گئے ہیں, اور اپنے کانگریس سے بنا پوچھے سب غیر قانونی طریقے سے, UN کو تو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, یہ اس طرح سے انہوں نے ایران پہ حملہ کیا. اور اب پوری خبریں آ نہیں پا رہی ہیں, لیکن ایران ڈٹ کے ان کا سامنا کر رہا ہے. اس کی ٹاپ رنگ لیڈرشپ کو ختم کر دیا. جس طرح سے یہ اساسینیشن کیا گیا, میں سلام کرتی ہوں اور شہید مانتی ہوں وہاں کے جو آیت اللہ جی ہیں اور ان کی پوری فیملی کو جس طرح سے شہید کیا گیا. میں اپنا گہرا دکھ یہاں پہ اس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں, اور ایران کے لوگوں کے ساتھ اور دنیا کے ہر انصاف پسند انسان کے ساتھ میں اپنی سالیڈیرٹی ایکسپریس کرنا چاہتی ہوں. اور کندھے سے کندھا ملا کے ہمیں چلنا ہے آگے, چاہے ہم کسی بھی مذہب کو مانتے ہوں یا نہیں مانتے ہوں. اگر ہم انسانیت کو مانتے ہیں, سچائی کو مانتے ہیں, اور ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے کے لیے ہم تیار ہیں, تو ہم سب ایک ہیں, ہم سب بھائی بھائی ہیں, بہن بہن ہیں, اور ہم مل کے ہی ہم کو اس دنیا میں جو چل رہا ہے, یہ ظلم کا جو دور چل رہا ہے, دنیا کے لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی مسلم کا سوال نہیں ہے, کیونکہ جتنے بھی یہ اسلامک دیش مڈل ایسٹ میں ہیں انہوں نے غزہ کا ساتھ نہیں دیا, اور اب اپنے زمین کو انہوں نے US کو اور اسرائیل کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی. وہاں ملٹری بیسز ہیں, ان کا استعمال کیا جا رہا ہے انٹیلیجنس کے لیے, اٹیکنگ کے لیے. تو اس میں انصاف پسند لوگوں کو ایک ہونا ہے, سچائی پسند لوگوں کو ایک ہونا ہے, اور جتنا میں اپنی طرف سے ایز این انڈیویجول کر سکتی ہوں, ہمارا سنگٹھن کر سکتا ہے, جتنا بھی ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں, اور دنیا میں ایک اس کے خلاف اپوزیشن تیار کر سکتے ہیں, تاکہ ان بدماشوں کو ہرایا جائے. ان کے ہاتھ سے جو کنٹرول کر رہے ہیں پوری دنیا کو, ابھی ان کو ہرانا بہت ضروری ہے. اور ایران کے ساتھ ہم یہ حوصلہ ہم چاہتے ہیں, میں اپنا یہ امید پرکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایران یہ جنگ جیتے گا, اور ایران کے ساتھ جتنے بھی انصاف پسند ملک ہیں دنیا بھر میں, وہ سب اس جنگ کو جیتیں گے, انسانیت جیتے گی. اور اگر کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اگر ہمارے پلانٹ کو سروائیو کرنا ہے, نہیں تو یہ جو وشو ہے وہ سروائیو نہیں کرے گا. تو چاہے ہندو ہوں, چاہے مسلمان ہوں, یا کرسچن ہوں, یا کوئی بھی ہوں, یا نہ ماننے والے ہوں, ایتھیسٹ ہوں, ہم سب ایک ہیں. اگر آپ کا خون ابلتا ہے انصاف کے خلاف تو آپ میرے بھائی ہیں, آپ میری بہن ہیں, اور ہم ایک ہیں.